آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو 7 اکتوبر کے دن کے وقت فلسطین کی فریڈم موومنٹ کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا۔ ایک ہی ساتھ 5000 راکٹ اسرائیل کی طرف داغے گئے اور یہ حماس کا اسرائیل پر شاید تاریخ کا سب سے بڑا، مؤثر اور مضبوط ترین حملہ تھا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ اسرائیل میں ہفتے کے روز جو کچھ بھی ہوا، یہ دن اسرائیلیوں پر بہت مشکل گزرا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اب کبھی دوبارہ ایسا نہ ہو، اور حماس سے اس حملے کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا، اور اسرائیل اب حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ اسرائیل اپنی پوری طاقت کا استعمال کرے گا اور فلسطینی 24 گھنٹے میں غزہ کو خالی کر دیں، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری حماس کے اوپر عائد ہوگی۔ دوستو، یہ وہ دھمکی تھی جو اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینیوں کو دی، اور اس بات سے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اب فلسطین میں نہتے مظلوم اور معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنائے گا، جس سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ان کے پاس وسائل بہت ہیں۔ امریکہ، یورپ اور نیٹو جیسے ممالک کی انہیں سپورٹ حاصل ہے، اور اس بنا پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ وہی جیتیں گے، اور اسرائیل اس بات پر بہت کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جنگ وہی جیتے گا۔ اور حماس کو اسرائیل پر حملہ اس لیے بھی کرنے دیا گیا کہ یہودی اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں، جس کی وہ پوری تیاری کر چکے ہیں، یعنی دا پروجیکٹ آف تھرڈ ٹیمپل۔ اور یہ ان یہودیوں کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے لیے یہ سب کچھ کروایا گیا ہے، اور ان کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کی اسی سازش کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اسی لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کس قدر مقدس اور اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے قبل انتہائی اہمیت اختیار کر جائے گا، اور خاص طور پر اس شہر میں موجود مسجد اقصی، جو مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ہے، اور عیسائیوں کے لیے یہ مسجد اس لیے مقدس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی مسجد کے احاطے میں ہوئی تھی، جبکہ یہودیوں کے لیے یہ مسجد اقصی کا احاطہ ان کا کعبہ اور قبلہ ہے، اور اسی مقام پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، کہ جس کی بس آج ایک دیوار ہی بچی ہے، جسے یہ دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اور یہودی اس دیوار کے آگے روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں، اور اپنے مسیحا کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ جلد اس دنیا میں رونما ہو جائے، اور یہودیوں کو پھر سے اس پوری دنیا میں وہی طاقت اور حکومت عطا کرے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان یہودیوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اور ہیکل سلیمانی کی یہ دیوار جس کے آگے کھڑے ہو کر یہ عبادت کرتے ہیں، یہ اس ہیکل کی دیوار ہے جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک مسجد تھی جسے سب سے پہلے عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کروانا شروع کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی عبادت گاہ تھی، کیونکہ بنی اسرائیل جو اس وقت کے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی مسجد تھی اور نہ ہی کسی بھی قسم کی عبادت گاہ کا تصور موجود تھا۔ اس مسجد یا عبادت گاہ میں مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی تھا، جسے قبۃ الصخرہ کی چٹان کے اوپر رکھا گیا تھا، اور اس مسجد کی تعمیر کے دوران جب اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے اس مسجد یا عبادت گاہ کو جنات کی مدد سے تعمیر کروایا،
اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ہی اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی، مگر یہودی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور ہر برے عمل پر مشغول ہو گئے، جیسے بت پرستی، جادو ٹونا، قتل و غارت، سود، بے ایمانی، اور اس قوم کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیج دی ہے، اور اس قوم پر کئی مرتبہ عذاب نازل ہو چکا ہے، اور 2 مرتبہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر 2 مرتبہ تباہ ہو گیا تھا۔ پہلا بڑا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا، اور دوسرا حملہ روم کے بادشاہ ٹائٹس نے کیا تھا، اور ان حملوں کی وجہ سے ان کا ہیکل یا ٹیمپل مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اور اس دوران تابوت سکینہ کہاں گیا اور بخت نصر نے اس کا کیا کیا، اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جانتا، مگر یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ میں گنبد صخرہ کے مقام پر کہیں دفن ہے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی قوم پوری دنیا میں در بدر ہو گئی، اور جب یروشلم شہر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا تو یہاں مسجد قبلی یعنی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اس کے احاطے کا تعین کیا گیا، یہاں مسجد تعمیر کروائی گئی، کیونکہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 ماہ تک نماز ادا کروائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو اجازت دی کہ آپ لوگ بھی یہاں عبادت کر سکتے ہو، اور دیوار گریاں کے احاطے کو یہودیوں کے حوالے کر کے ان کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ مگر یہودی ایسی بدبخت قوم ہے کہ جب 1946 میں ہٹلر سے جان بچا کر یہ فلسطین کے ساحلوں پر آئے تو ان کی کشتی پر بینر آویزہ تھے کہ ہم نہتے ہیں اور آپ ہی ہماری آخری امید ہو، ہماری امید کو مت توڑنا۔ اور جب انہیں یہاں فلسطین میں آباد کیا گیا تو 1948 میں انہوں نے فلسطینیوں پر ہی حملہ کر دیا اور ظلم و ستم شروع کر دیے، جو کہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوستو، یہودیوں اور ان کی کتابوں کے مطابق ان کا مسیحا دجال، جس کے آنے کے لیے وہ دن رات اس دیوار گریہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، مگر ان کے مطابق دجال کا خروج تب ہوگا کہ جب یہ لوگ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی یعنی یہ اپنا 3rd ٹیمپل بنا نہیں لیتے، اور اس ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے ایک رسم ادا کرنی ہے جو کہ 5 لال رنگ کی بچیا کی قربانی دے کر ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال ایک بہت طاقتور بادشاہ بن کر ان کے سامنے آئے گا، اور ایک بار پھر ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر قائم کرے گا۔ جبکہ تورات میں موجود جس مسیحا کا ذکر ملتا ہے وہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جو اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، جنہیں اس قوم نے دجال کہہ کر قتل کروانے کی کوشش کی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل دجال ہوگا، اور یہ یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور یہودیوں کا فلسطین پر قبضہ اور یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا، اور ان 5 سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے 3rd ٹیمپل تعمیر کروانا بھی اسی سازش میں شامل ہے، اور اس کی تیاری تو وہ سالوں سے کر رہے ہیں، اور اسرائیل میں غرقت کے درخت لگانا بھی اسی جنگ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ غرقت کا درخت جنگ میں ان یہودیوں کو پناہ دے گا، اسی لیے یہودی پورے اسرائیل میں ہی اس درخت کو تیزی سے لگا رہے ہیں۔ جن لال بچیا کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے ان کی عمریں اس رسم کے وقت 3 سال کے قریب ہونی چاہیے، جبکہ وہ 5 لال گائیں جو اس قربانی کے لیے پالی جا رہی ہیں ان کی عمر 1.5 سے 2 سال
ہو چکی ہے، یعنی ان یہودیوں کے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے اور ان کی اس رسم میں صرف 1 سال رہ گیا ہے، اور اس رسم کو ماؤنٹ اولیو پر رکھا گیا ہے، یعنی زیتون کے پہاڑ پر، جہاں سے مسجد اقصی بالکل سامنے نظر آتی ہے، اور اس پہاڑ پر جگہ جگہ غرقت کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہونی ہے جسے جنگ ہر مجدون کہا گیا ہے، جو کہ حق اور باطل کی آخری جنگ ہوگی، جسے انگلش میں آرمگڈن کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل جنگ ہر مجدون یعنی آرمگڈن کے لیے پوری طرح سے اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ آرمگڈن اور پوری دنیا پر اسرائیل کی حکومت کا وقت آ گیا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بچوں تک کو اسکولوں میں اسلحے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور ہم مسلمان ابھی تک سو رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ مسجد اقصی کو شہید کریں گے تو ایک عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، کہ جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، جس کے بعد دجال کا خروج، اور اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب ان تمام حالات کو سامنے رکھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ اب قیامت میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ دوستو، حالیہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کہ جس حملے کے وقت اسرائیل نے کسی بھی قسم کا ریئیکٹ نہیں کیا، اسی لیے ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت اس نے اس اٹیک کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ پوری دنیا کی ہمدردی اسرائیل کو حاصل ہو جائے گی، اور 9/11 کی طرح اسرائیل کو بھی پوری طرح فلسطین پر قبضہ کرنے کا جواز مل جائے گا۔ اور دوستو، یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ اسرائیل کو 5000 راکٹ نصب ہونے کا علم ہی نہ ہوا، جبکہ اگر 5000 انڈے بھی کسی میدان میں رکھے جائیں تو وہ بھی بآسانی نظروں میں آ جائیں گے۔ اور دنیا کی ایڈوانس ترین ایجنسی موساد کو ان پیراگلائڈر کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو پایا جو پیراشوٹ کے ذریعے یروشلم پر لینڈ کر رہے تھے، جبکہ اگر پاکستان کا ایک کبوتر بھی انڈیا کی سرحد پار کر لے تو وہ بھی انڈیا پکڑ لیتا ہے۔ اور دنیا کا وہ واحد ترین ٹینک جو 12 فٹ کے فاصلے پر کسی بھی میزائل اور گولے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے ڈرون سے کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کیسے فیل ہو گیا، کہ جسے دنیا کا مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ اب اسرائیل کو اس بات کا جواز مل جائے گا کہ یہ پوری طاقت سے فلسطینیوں کو شہید کرے گا اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور امریکہ، یورپ اور نیٹو کے تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ مگر اگر ہم تمام مسلمان ممالک بھی ایک زبان ہو کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اسرائیل اور اس کے حواریوں کی مجال نہیں کہ وہ فلسطین پر حملہ بھی کر سکیں، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے رومیوں سے کہا تھا، اے رومیوں، تم اپنی تعداد اور اسلحے کی طاقت پر نہ جان لو کہ تمہارا مقابلہ اب اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔